دیکھیں اللہ کی بات ہر جگہ ہونی چاہیے، جہاں بھی انسان ہو یہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور وہاں یہ جو دنیا کے جتنے مسئلے ہیں نا یہ وہاں نہیں ہوں گے، نہ کوئی کام کاج، نہ نوکری، نہ بزنس، نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ وہاں تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو بہت بڑی بادشاہی ملے گی، اتنی بڑی بادشاہی کہ آج دنیا کے بادشاہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محلات ملیں گے، اچھے اچھے کھانے ہوں گے، اچھے اچھے کپڑے ہوں گے، انسان کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کی جتنی فکر ہے نا ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مکان کا کرایہ دینا ہے، مکان کی مرمت کرنی ہے، بجلی کا بل آ گیا، کوئی رشتہ دار لڑ پڑے، مصیبت آ گئی، بچوں کا معاملہ ہو گیا، کتنے ہر ایک کے ساتھ مسئلے یاد رکھیں۔ کوئی بیمار ہو گیا، بڑے سے بڑا آدمی جو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کی پریشانیاں آپ کو نہیں معلوم ہے، ایسی ایسی خوفناک پریشانیاں ہیں ان کی۔ خوشیاں بھی ہیں، یہاں دنیا کی عارضی ہر چیز عارضی ہے امتحان کے لیے، خوشیاں وہ بھی عارضی ہیں، پریشانیاں ہیں وہ بھی عارضی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک بال برابر بھی پریشانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آپ کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ جنت میں داخلے کے ساتھ ہی یہ 3 4 موٹے موٹے اعلان کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے بندو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں دیکھیں موت کتنی ہوتی ہے، کوئی رشتہ دار مر گیا ہے، خود بھی انسان مر جاتا ہے، والدین مر جاتے ہیں، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا اعلان یہ فرمائیں گے تاکہ مومن خوش ہو جائیں کہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انسان دیکھو بڑے سے بڑا کڑیل جوان ہو، آخر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، بڑھاپا اتنا اچھا نہیں لگتا بندے کو، کمزور ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، تو دوسرا اعلان کیا جائے گا کہ میرے بندو تم ہمیشہ جوان رہو گے، وہ کبھی تم بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ میرے بندو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اور کبھی کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ پھر اعلان کیا جائے گا میرے بندو تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، یعنی خوش رہو گے، کوئی پریشانی کوئی تمہارے قریب نہ آ سکے گی۔ اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کی بیویاں ہوں گی، اس کے دوست ہوں گے، وہاں سب کچھ عیش، ہر لمحے عیش ہوگا۔ مالک فرماتا ہے جدھر تم دیکھو گے نا تمہاری ایک بہت بڑی بادشاہی ہوگی، تمہارا حکم چلے گا، تمہاری دل کے اندر کوئی خواہش ہو وہ پوری کر دی جائے گی۔ آپ خود سوچیں کیسی زندگی ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ ٹھکانہ ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے، آگ ہی آگ اس کے اندر ہوں گے، سارے عذاب آگ کے اندر ہوں گے، خون اور پیپ کی نہریں ہوں گی، وہاں دریا ہوں گے جس کے اندر انسان کو رہنا پڑے گا، اور تھوڑے اٹھائے ہوئے فرشتے ماریں گے ان کو۔ اندازہ لگے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، آج کا بڑا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، بڑا چودھری، بڑا سیٹھ، بڑا خان، بڑا فوجی افسر، فیلڈ مارشل، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آخر کیا بات ہے کہ وہ کون سے لوگ کدھر یعنی جہنم میں جائیں گے، کوئی جنت میں جائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ سارے اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی نے ان سب کو پیدا کیا ہے نا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے انگلینڈ کے رہنے والے ہوں، فرانس کے رہنے والے ہوں، پاکستان کے، بحرین کے رہنے والے ہوں، سب اللہ ہی کے بندے ہیں نا، آج کے دور کے ہوں، پہلے کے دور کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ کو جنت دے گا اور کچھ کو جہنم دے گا، آخر وجہ کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا ہمیں اگر پتہ چل گیا ہے تو دوسرے بھائیوں کو نہیں بتانا چاہیے؟ یہ بات بتانے کے لیے میں یہاں آتا ہوں کہ دیکھو اگر جنت چاہیے نا تو آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے، آج دنیا میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے اور کون جہنم میں جائیں گے، اور وہ اللہ کے اختیار میں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن کا حاکم ہے، وہ فیصلہ کرے گا، اس کے نہ کوئی سفارش چلتی ہے، نہ کوئی کسی کی دعوت چلتی ہے، نہ مال چلتا ہے۔ کیا چیز ہے، کس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا؟ آج دنیا میں اللہ نے بتا دیا ہے، اپنے انبیاء ہر دور میں جو بھیجے ہیں انہوں نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے کہ میرے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور میرے علاوہ اگر تم نے کسی اور کی طرف رخ کیا یہ تمہاری طرف سے بے وفائی ہوگی، اپنے مالک کے ساتھ غداری ہوگی۔ میرے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کو پکارا، انسانوں کی اکثریت نے ہمیشہ یہی جرم کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا کیا جرم تھا جن سے نبی علیہ السلام پوری زندگی تبلیغ بھی کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، جنگیں کرتے رہے؟ وجہ جھگڑا کیا تھا ان کا؟ کیا چیز تھی وہ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا؟
مشرکین مکہ کہتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، بالکل اسی طرح پکارتے تھے جس طرح آج ہماری قوم پکار رہی ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، بالکل یہی جرم تھا۔ کبھی سوچا ہے قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی؟ بیوی بھی اس میں شامل ہے، بیٹا بھی اس میں شامل ہے، جن کو ڈبکیاں دے دے کے مارا اللہ تعالیٰ نے۔ پیغمبر کے بیٹے کو اندازہ لگائیے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یا ود بابا یا سوا بابا پکارتا تھا، 5 نیک لوگوں کو مرنے کے بعد پکارتا تھا، جس طرح آج ہمارے لوگ پکار رہے ہیں، اسی طریقے سے پکارتے تھے میرے بھائی۔ یہ جرم تھا ان کا۔ تو یہ بات جس نے بھی جس دور میں نہیں مانی ہے، اور یہ کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ فلاں کا رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ فلاں کا وہ ہے باپ ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کی طرح بتائیے، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی علیہ السلام کے چچا، اور کتنے رشتہ دار جو پہلے گزر گئے تھے، بتائیے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے بندو، یہ پیغام ہے جو تمام انبیاء نے دیا ہے، جس سے آج بالکل لوگوں نے آنکھیں بند کر لی۔ بتایا بھی جائے تو کہتے ہیں جی چھوڑیں یہ باتیں ابھی کرنے کی نہیں، کب کرنے کی؟ جب جہنم میں چلے جاؤ گے تو اس وقت سنو گے۔ اس وقت کون تمہیں، اس وقت تو تم خود چیخ چیخ کے کہو گے کہ یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، اب میں کسی اور کو نہیں پکاروں گا، اب میں کسی اور کے سامنے سجدے نہیں کروں گا، رکوع نہیں کروں گا، نظر و نیازیں نہیں کروں گا، 11ویں نہیں کروں گا، 12ویں نہیں کروں گا، 10 محرم کے شربت نہیں پیوں گا، نہ پلاؤں گا، کیونکہ یہ شرک ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ ابھی دیکھیے یہ قربانی کر رہے ہیں، آپ سمجھتے قربانی لوگ کر رہے ہیں، یہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو، مورتیوں کو توڑنے والے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ اسی طریقے پر نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ چلو، اور آپ کے ساتھیوں کو، اور فرمایا نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ سارے انبیاء کا یہی معاملہ تھا میرے پیارے بھائی۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس امت نے یہ کام کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت وہ کام کر ہی نہیں رہی ہے، الٹا شرک سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ پہلے شرک سکھا کے ان کو مشرک بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، جناب تبلیغ کیا کرو، قربانیاں دو، روزے رکھو، عمرے کرو۔ حج پر جا رہے ہیں حاجی صاحب، 11ویں کھا کے جا رہے ہیں اور واپس آ کے 12ویں دیں گے۔ بتاؤ ان کا حج اللہ کیا کرے گا؟ نہ ان کا عمرے قبول ہے، نہ ان کی حج قبول ہے، نہ ان کی قربانی قبول ہے، چاہے کروڑوں ڈالر کا وہ کوئی بیل خریدے اور بکرا خریدے، ان کا کوئی، ان کے منہ پر دے ماری جائے گی، یقین کرو، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کم از کم اگر کسی میں شرک ہے، وہ یہی کہتا ہے نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، ابھی تھوڑی چند دن پہلے دیکھو مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو کتنی اللہ نے عزت دی، لیکن کوئی شرک چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی مزار جانا چھوڑ دیا انہوں نے؟ 11ویں کھانا کوئی چھوڑ دیا انہوں نے؟ یا علی مدد کے ابھی بھی نعرے لگا رہے ہیں، یا غوث کی پکاریں لگ رہی ہیں، مولوی اسی طرح ان کو لوٹ رہے ہیں، نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دکانداری ہے۔ جب تک دین خالص نہیں کرو گے اللہ کے لیے میرے بھائیوں، دنیا کا یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ نہ پکڑے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے ایسی قوموں کو، لیکن بالفرض کبھی نہ پکڑے، جس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اور سختی کا ساتھ فیصلہ کر دیا اللہ نے، آخرت میں یہ بچ کے نہیں جا سکتا، جنت نہیں جا سکتا، یاد رکھیے، چاہے جو مرضی ہو جائے، جنت تو ایمان کے ساتھ جانا پڑے گا میرے پیارے بھائی۔ یہی بات ہے جو یاد آنے کے لیے میں آ جاتا ہوں، آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، اور جو ایمان درست کر لے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ گیا مارا گیا۔